بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو کے کمنٹ میں نے ایک بھائی کے کمنٹ کو دیکھا، انہوں نے انٹروڈکشن کے متعلق لکھا ہوا تھا۔ انٹروڈکشن میرا بڑا سمپل ہے، میرا نام احمد عثمان ہے اور یہ میں اپنے شوق کی وجہ سے آپ سے چیزیں شیئر کرتا ہوں جو کہ قرآن پاک اور حدیث پہ زیادہ تر یہ نالج جو ہے یہ ان چیزوں پہ مبنی ہوتا ہے۔ اور ان ادر ورڈز اگر اس کو دیکھیں تو یہ ایکچولی میرا ہی لالچ ہے اس کے اندر، کیونکہ جیسا کہ ہمیں بڑوں سے پتہ چلا ہے کہ جب بھی آپ اپنا نالج جو کچھ بھی آپ کے پاس ہو وہ شیئر کرتے ہیں، اس سے نالج بڑھتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف اس طرح سے شیئر کرتا ہوں تاکہ میرا اپنا نالج بھی بڑھ سکے۔ اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے جنات کی پارٹ 1 جنات کی کریشن کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج کا ٹاپک ہمارا جنات کے ہی ریلیونٹ ہے اور یہ ہے سب سے طاقتور اور سرکش جن جس کو ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورہ الحجر 15 آیت نمبر 28 to 31 میں فرمایا ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتی ہوئی سڑی ہوئی مٹی سے ایک انسان تخلیق کرنے والا ہوں، اور جب میں اسے پورا بنا دوں تو اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اور چنانچہ اس کے بعد تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے سجدہ کرنے والوں میں ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں کم از کم 7 مرتبہ آیا ہے، لیکن سورہ کہف میں اسپیسیفکلی بتایا گیا ہے کہ ابلیس دراصل ایک جن تھا، اور جیسا کہ سلسلہ صحیحہ 3155 کے مطابق سموم یعنی گرم ہوا کی آگ سے پیدا ہونے والا وہ شیطان جن جس نے اللہ پاک کے سامنے کھلی بغاوت کر دی اور جس کی سزا میں اسے آسمانوں سے نکال دیا گیا، اور اس نکالے جانے پر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ قیامت کے دن تک مٹی سے بنے ہوئے اس انسان کا دشمن رہے گا۔ ابلیس کا لفظ دراصل بلسا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیشگی کا دکھ یا ہمیشہ رہنے والا دکھ۔ اس جن کے بہت سے دوسرے نام بھی ہیں، مثلا ابو کرا یعنی سختیوں کا باپ، یا عدو اللہ اللہ کا دشمن۔ اس کے علاوہ ابو کردوس یعنی لوگوں کو کھینچنے کی کوشش کرنے والا، ازازیل، ابو الحکم، سلطان الارض وغیرہ۔ یہی وہ جن تھا جو ہم سے پہلے زمین پر رہنے والے جنات کو مار مار کر جزیروں پر بھگانے والے فرشتوں کو اپنے ہمراہ لے کر آیا تھا، اور قرآن پاک میں 11 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ جب آسمانوں سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا تو یہ بصرہ کے قریب اترا، اور حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اترتے وقت اس کی انگلیاں، اس کی ایک ہاتھ کی انگلیاں اس کے دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر پھنسی ہوئی تھیں، اور یہ آسمان کی جانب نظریں جمائے دیکھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ سلسلہ الصحیحہ 1919 کے مطابق ابلیس اپنا تخت پانیوں پر لگا کر بیٹھتا ہے، اور اس کی خوراک ہر وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا نام نہ لیا گیا ہو۔ سورہ بقرہ کے مطابق ابلیس وہ جن ہے جو کہ بنی آدم سے شدید ترین نفرت رکھتا ہے، اور سورہ الحجر 15 آیت نمبر 39 کے مطابق اس نے اللہ پاک سے کہا تھا کہ چونکہ آپ نے مجھے اس مٹی کے انسان کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی اس انسان کو گمراہ کروں گا۔ اس کے علاوہ سورہ صاد کے مطابق اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے آپ کے عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب تک ان میں روح موجود ہے میں اپنی کوشش کرتا رہوں گا۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ اس کا کلیم بڑا سٹرونگ ہے کہ جب تک انسان کے اندر آخری جان یا اس کی روح اس کی باڈی کے ساتھ کنیکٹ ہے، شیطان اپنا وار جو ہے وہ کنٹینیوسلی ٹائم اینڈ اگین
کرتا رہے گا، صرف اور صرف انسان کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے، انسان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں ذلیل کروانے کے لیے۔ اس کوشش کو اللہ پاک نے سورہ الاعراف 7 آیت نمبر 17 میں مزید ہمیں ایکسپلین کر کے بتایا کہ یہ بھی بولا کہ میں اس کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے اس پر حملے کروں گا اور آپ مجھے قیامت تک کے دن کی مہلت دیں۔ اور سورہ سعد اور سورہ الاعراف کے مطابق جواب میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ تجھے مہلت ملی، یعنی کہ یہ مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الحجر 15 آیت نمبر 35 سے 42 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، کوئی غلبہ نہیں، سوائے ان کے کہ جو گمراہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل اسراء سورہ نمبر 15 آیت نمبر 64، قرآن تو ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ جنہیں بھی بہکا سکتا ہے بہکا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کٹ چیلنج دیا کہ اپنی آواز کے ساتھ ان تمام انسانوں میں سے جن کو تو چاہتا ہے اگر بہکا سکتا ہے تو بہکا لے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا اپنی مخلوق اسپیسیفکلی انسان پر کس حد تک بھروسہ ہے، یعنی کہ جب کوئی انسان کسی پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس کے متعلق کلیم کرتا ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ چیک کر کے دیکھ لیں، مجھے پتا ہے کہ وہ بندہ ٹریک کرے گا، آپ اس کو ڈی ٹریک کر کے دیکھ لیں۔ اللہ نے کلیئر کٹ اس کو کہا۔ اور سورہ سعد میں 38 آیت نمبر 55 میں فرمایا ان میں سے جو بھی میرا ماننے والا ہوگا، ان میں سے جو بھی تیرا ماننے والا ہوگا اس کو میں جہنم میں تیرے ساتھ بھر دوں گا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی واضح ڈائریکشن ہے کہ جو انسان ڈی ٹریک ہو جائے گا اس سے اور اس کی بات مان لے گا، اس کا فائنل ڈیسٹینیشن، اس کا فائنل ٹھکانہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہوگا اور وہ جہنم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہم جیسے گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کو اپنی رحمت کی وسعت کا بھی بیان کیا، جیسا کہ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 18 میں اور مسند احمد 579 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے بھی اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ یہاں تک پہنچ کر اگر ہم صرف اور صرف 2 منٹ کے لیے پیچھے 2 پیراگرافز کو نوٹ کریں کہ کس طرح ابلیس عزازیل جو ہے وہ بھی اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا رہا ہے اور اللہ سے ٹائم فریم مانگ رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے، اور اس کے آنسر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بھی اپنے ہی عزت و جلال کی قسم کھائی اور اس کو کہا کہ جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ اور یہ چیز فیل کر کے ہی میں آپ کو اپنی کنڈیشن کیا بتاؤں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان لرز جاتا ہے اندر سے، اور لرز اس چیز سے جاتا ہے خوف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی محبت سے اور اس کا بھروسہ کرنا کہ ہمارے پہ اتنا زیادہ وہ ٹرسٹ کرتا ہے۔ بہرحال اسی دن سے ابلیس کی مہلت شروع ہوتی ہے اور اس نے سب سے پہلا وار جو کیا وہ ہمارے ہی باپ حضرت آدم علیہ السلام پر کیا۔ سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 120 کے مطابق یہ وار اس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال کر کیا کہ کیا میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس سے تم ہمیشہ کی زندگی پا سکو گے اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو۔ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 20، ایسا درخت کہ جو تمہیں فرشتہ بنا دے گا۔ یہ تمام کس قدر طاقتور ٹیمپٹیشنز ہیں، اور یہی ٹیمپٹیشن اگر ہم دیکھیں تو آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، ہمیشہ زندہ رہنے کی ٹیمپٹیشن یا کہ ایسی بادشاہت کی جو کبھی ختم نہ ہو۔ لیکن یہاں ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کو آدم علیہ السلام کی یا انسان کی اس کمزوری کے متعلق علم کیسے ہوا؟ کیونکہ مشکات کے بعد اللہ تعالیٰ کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تھا تو جس قدر چاہا اسے جنت میں پڑے رہنے دیا اور ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگاتا تھا
کہ دیکھ لے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور جب اس نے آدم علیہ السلام کو اندر سے خالی دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ ایسی مخلوق کی تخلیق کی گئی ہے جو خود پر قابو نہیں رکھ سکتی، اور تب سے لے کر آج تک یہ جن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 کے مطابق اس نے آدم اور اما حوا کو جنت سے اس طرح بے دخلی کروائی کہ اس نے ان کا لباس تک اتروا دیا، اور وہ اور اس کے ہم نشین ہمیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ابلیس یوں ہی کسی انسان کے پاس نہیں آتا، بلکہ اس کے وار انتہائی سٹرونگ، اور یہ اپنی طرف سے بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ وار کرتا ہے۔ ہماری من پسند چیزوں، ہمارے دل کی گہری ترین خواہشات کی شکل میں ہمیں فریب دیتا ہے۔ اس کا ہم پر سب سے زیادہ اثر اس ٹائم ہوتا ہے جب ہم حالت ضعف میں ہوتے ہیں یا کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی کہ جب ہم اپنے جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہوتے ہیں، مثلاً احساس کمتری، بہت شدید نفرت، شدید غصہ، ڈپریشن یا کسی قسم کی ہوس وغیرہ۔ ان اوقات میں ہم اس کے حملوں کے لیے بہت ہی آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اپنا آخری وار ہماری موت کے ٹائم پہ کرتا ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پوری زندگی تو یہ ہمیں ٹرائی کرتا ہے ہی، مطلب ٹائم اینڈ اگین یہ ٹرائی کرتا ہے، اور پھر بھی اگر اس کو کامیابی نہ ملے تو یہ پھر بھی مایوس نہیں ہوتا۔ فائنل اپنا وار، فائنل اٹیمپٹ اپنی کرتا ہے جب انسان کی موت واقع ہونے لگتی ہے۔ ایک جرمن بک ہے دس اسلامش ٹوٹنبیخ، اور اس کا اگر ہم انگلش میں اس کا مطلب دیکھیں تو اسلامک بک آف ڈیڈ۔ یہ کتاب ان لوگوں کے بارے میں بات کرتی ہے جو بالکل موت کے قریب واقع ہوتے ہیں، اور اس میں چند انتہائی عجیب و غریب اور پراسرار قسم کے واقعات درج ہیں۔ مثال کے طور پر، موت کے وقت ایک شخص ایک بالکل انجان چہرے کو دیکھتا ہے جو اس کے پاس ایک پانی کا گلاس لے کے آتا ہے یا پیالہ لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے لیے پانی لایا ہوں، مگر یہ تمہیں پانی میں اس وقت پلواؤں گا اگر تم کہو کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے، یا تم دو خداؤں کی گواہی دے دو، یا معاذ اللہ تم یہ کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے نبی نے کہا ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے یا وہ جھوٹ ہے۔ اپنی اس ڈیٹا کلیکشن کے دوران مجھے اس جن ابلیس کے متعلق ہر طرح کے کلچر اور ہر طرح کی تہذیب میں اس چیز کو دیکھا ہے کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے، ہر تہذیب میں ہمیں ملتا ہے، اس کے میں بھی نام ڈیفرنٹ ہوں مگر اس کا کریکٹر ہمیں ہر تہذیب میں ملے گا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر کسی تہذیب میں ابلیس ہمیں بدترین کردار میں لگتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے بالکل پیرلل کسی اور کلچر میں ہم اس کی عبادت ہوتے بھی دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اینشنٹ عراق یا میسوپوٹیمیا میں ایک نہایت ہی خطرناک جن لمستھو کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ یہ جن بچوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور عورتوں کے مس کیجز کا سبب بھی بنتا ہے۔ لیکن یہی لمستھو ہمیں قدیم ایران میں لاما کے نام سے بھی نظر آتا ہے، اور اس کی شکل آج بھی قدیم ایرانی تہذیب کا سمبل ہے جو کہ پروں والا ایک بیل ہے، اور وہاں یہ ہمیں معبود بنا نظر آتا ہے، لوگ اس کو پوجا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اسی طرح قدیم ایران میں جس طرح اہورا مزدا کی عبادت کی جاتی ہے، وہی اہورا ایک بگڑے ہوئے نام کے ساتھ قدیم انڈیا میں شیطان کے روپ میں نظر آتا ہے، اور جس کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں جنہیں اگوریز کہتے ہیں۔ ہماری ہر ٹیمپٹیشن، ہماری جائز و ناجائز خواہش کی تکمیل کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانا چاہتے ہیں، ابلیس ہمیں اس روپ میں نظر آ جاتا ہے۔ جس چیز کو ہم جائز یا ناجائز طور پہ حاصل کرنے کے خواہاں ہوں، ابلیس ہماری اسی ویک پوائنٹ کو لے کے ہمارے اوپر وار کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، اگر ہم اس کا عقلی موازنہ کریں
تو یہ انتہائی عقل مند ہے اور بلا شبہ بہت سے مذہبی پیشواؤں سے زیادہ مذہب کو اور علم کو جانتا ہے. یہ بھی بڑی سرپرائزنگ بات ہے. نالج وائز کوئی مذہبی پیشوا، عموماً مذہبی پیشوا اس کے لیول کے نہیں ہیں. یہ تمام سے اپ ہے نالج وائز بھی اور مذہب وائز بھی. ایون کہ اس ماڈرن دور میں کہ مغربی دنیا میں جہاں مذہب کو ماننے والے آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں، وہاں بھی ابلیس نے خود کو آزادی کی علامت کے طور پر زندہ رکھا ہوا ہے. اور اسی ماڈرن دور میں ابھی بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ گاڈ بنا نظر آتا ہے. اگر ہم دیکھیں ایران، عراق اور ترکی میں ایک قبیلہ آباد ہے جسے یزیدیز کہتے ہیں. یہ ایران، عراق اور ترکی، ان کے بارڈرز کے اوپر جہاں سے یہ کنٹری آپس میں ملتے ہیں، ادھر ایک ٹرائب ہے جس کو یزیدیز کہتے ہیں، جس کا نام ہے، اور ان یزیدیز کی ایک ہولی اسکرپچر کہہ رہے ہیں یا ان کی ایک الہامی تو نہیں کہیں گے، ان کی سیکرڈ یا ان کی ایک دینی کتب کہہ لیں، دینی کتاب، اس کا نام ہے دا بک آف ایلومینیشن، جس کے لکھنے والے کا نام ہے ملک طاؤس. ملک طاؤس یعنی مور بادشاہ. مگر یزیدیوں کے نزدیک مور بادشاہ کی بڑی عجیب ڈسکرپشن ہے کہ ایسا فرشتہ جس نے انسان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا، وہ طاؤس بادشاہ کو اس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور مور کے جو بیسیکلی اپنے پروں کے ٹوٹ جانے کے بعد دوبارہ نکل آنے کی وجہ سے پوری دنیا میں ری گروتھ کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے، ایک نئی زندگی کی، ایک دائمی زندگی کی. لیکن مور کے اس کے علاوہ بھی ایک اہمیت ہے. اہل کتاب کے مطابق، اولڈ بک آف ٹیسٹمنٹ جو ہے اس کے مطابق بائبل میں، طاؤس ہی وہ پرندہ تھا جس کے دل میں ابلیس نے یہ وسوسہ ڈالا تھا کہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ تمہاری خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی، تو کیوں نہ میں تمہیں اس درخت کے پاس لے کے چلوں جس سے تم ہمیشہ خوبصورت رہو گے. اور اسی بات کے اس کے ورگلاوے میں آ کے طاؤس اس کو لے کر جنت میں گیا تاکہ وہ بھی ہمیشگی کا پھل چکھ سکے. یہی ملک طاؤس یزیدیوں کی ایک دوسری کتاب، جس کو یزیدیز بک آف دا ریلیویشن کہتے ہیں، یزیدیز بک آف دا ریویلیشن، میں خود اپنے متعلق لکھتا ہے کہ میں تب بھی تھا جب آدم جنت میں تھے، میں تب بھی تھا جب حضرت نوح کا سیلاب آیا، میں تب بھی تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب اہل فارس یعنی قدیم ایرانیوں کے نبی فوت ہو گئے تو یہ ابلیس ہی تھا کہ جس نے انہیں آگ کی پرستش کے اوپر لگا دیا. ابلیس نامی یہ جن آج بھی موجود ہے اور یہ اتنا ہی حقیقی ہے جتنا کہ میں اور آپ. نہ تو یہ صرف عرب کے صحراؤں کی کہانیوں کا کردار ہے اور نہ ہی یہ صرف برائی کا نام ہے، بلکہ یہ ایک حقیقی اور بہت ہی طاقتور جن ہے اور تمام جنات میں سے انسان کا بدترین دشمن بھی ہے. یہاں پہنچ کر ایک سوال جو ہر مائنڈ میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا طاقتور کیوں ہے؟ اس کوشچن کے آنسر کو اگر ہم آسان الفاظ میں ایکسپلین کریں تو یہ جن اتنا طاقتور نہ ہوتا اگر اس کا ہدف اتنا کمزور نہ ہوتا، اور اس کا ہدف ہے انسان کا دل. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورہ المارج 70 آیت نمبر 19 میں فرمایا ہے کہ انسان بڑے ہی کمزور دل والا بنایا گیا ہے، اور اگر انسان کے دل میں نسیان کا عارضہ جڑ پکڑ لے تو اس کو ہی وسواس الخناس کہا جاتا ہے. یہی وہ نسیان یعنی کہ بھلا دینا تھا جو کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. سورہ یوسف ورس نمبر 12 آیت نمبر 42 کہ یوسف کے قید خانے کے سابی کو شیطان نے بھلا دیا، اور جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کئی سالوں تک قید خانے میں رہے. اور اسی بھول کا وہ علاج جو کہ ہمیں اس جن سے بچا سکتا ہے وہ ہمیں سورہ کہف میں بتلایا گیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سورہ کہف 18 آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے کہ جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لینا.
اللہ رب العزت کی یاد کے سامنے اس جن کی کوئی طاقت یا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسا کہ سلسلۃ الصحیحہ 2351 کے مطابق حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے قرآن پاک بھول جاتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے شیطان، عثمان کے سینے سے نکل جا۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا۔ حضرت عثمان مزید فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں نے کسی صورت کو یاد کرنا چاہا، مجھے وہ کبھی نہیں بھولی۔ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ ابلیس آگ سے بنا ہے، اور اس بات کا تکبر کر کے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار بھی کیا تھا، اور پھر اسے اللہ عز و جل کی جانب سے مہلت دے دی گئی۔ لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ بالآخر اس کا ٹھکانہ، اس کی فائنل ڈیسٹینیشن وہ جہنم ہی ہے۔ مگر یہاں ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جہنم کی بھی آگ ہے اور یہ خود بھی آگ سے بنا ہے، تو بالآخر ایک آگ دوسری آگ کو کتنا ڈیمیج کر سکتی ہے، کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اور اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورہ دہر 76 آیت نمبر 13 میں فرمایا ہے کہ نہ انہیں جلتا ہوا سورج چھوئے گا اور نہ ہی ذم حریر۔ یہ ایک امپورٹنٹ ورڈ ہے، ذم حریر۔ اور 8ویں صدی کے مشہور عراقی اسکالر عبداللہ ابن محمد لکھتے ہیں کہ یہ ذم حریر ایکچولی دراصل ناقابل تصور قسم کی ٹھنڈک ہے، اور یہ وہ ٹھنڈک ہے جس کو انسانی دماغ امیجن بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا اس جن کا مقدر یہی ذم حریر ہی ہے؟ اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی جان سکتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اگلی ڈسکشن کے اندر ہم نے حمزاد، وہ جن جو انسان کی پیدائش کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم کریم بھی کے نام سے جانتے ہیں، اس پہ ڈسکس کریں گے کہ یہ انسان کی پرسنالٹی میں اس کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے، اور ہم اس کے واروں سے کس طرح اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ تک انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔